پارٹ 5 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ دوسرے کنارے پر بھی گھاٹ سا بنا ہوا تھا۔ کشتی اس گھاٹ کے ساتھ رک گئی۔ ہمارے ساتھ سردار بھی کشتی سے اتر آیا۔ وہ کچھ دور تک ہمارے ساتھ چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک گیا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں کئی میل تک کوئی باقاعدہ آبادی نہیں ہے، لیکن اس طرف تقریباً 1 میل آگے ایک اسٹوپا ہے جہاں تم لوگ رات بسر کر سکتے ہو۔ اس سے تقریباً 20 میل آگے پون نامی ایک گاؤں ہے۔ وہاں سے آگے جانے کے لیے تم لوگوں کو کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ میں نے سردار کا شکریہ ادا کیا۔ سردار نے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دریا کی طرف چل پڑا۔ میں اور جانکی اسے اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ اپنی کشتی پر نہیں پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی کشتی حرکت میں آئی، ہم بھی مڑ کر اس راستے پر چل دیے جس طرف سردار نے اشارہ کیا تھا۔ جھاڑیوں سے اٹا ہوا پتھریلا میدان تھا۔ وہ راستہ بھی غیر ہموار تھا۔ جانکی نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہم دونوں اس راستے پر چلتے رہے۔ تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں بار بار ٹھوکریں لگ رہی تھی۔ وہ اسٹوپا واقعی 1 میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ صرف ایک اسٹوپا ہی نہیں تھا، اس سے چند گز آگے ایک مختصر سی عمارت بھی تھی جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسٹوپا خاص طرز تعمیر کی حامل اس عمارت کو بارادری کہنا ہی مناسب ہوگا۔ چھتری نما گول چھت جسے وسط سے ایک بڑے اور اطراف سے 4 چھوٹے ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا، نیچے زمین کی سطح سے 2 فٹ بلند اور بہت کشادہ چبوترا تھا۔ اگرچہ کنکریٹ کے 3-4 بینچ بھی رکھے ہوئے تھے، مگر وہ سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ فرش بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی دیکھ بھال پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔ چین، جاپان، برما اور تھائی لینڈ وغیرہ میں لاتعداد اسٹوپا اور پگوڈا نما عمارتیں موجود ہیں۔ یہ عمارتیں ویرانوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایسی عمارتیں حکومت یا مخیر حضرات تعمیر کروا کر بھول جاتے ہیں اور یہ بھکشوؤں کے آرام کے کام آتی ہیں جو سیلانیوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ وہ مختصر سی عمارت اسٹوپا سے 50 گز کے فاصلے پر تھی۔ میں اور جانکی اس کی طرف بڑھ گئے۔ مختصر سا برآمدہ تھا اور 2 کمرے تھے۔ دونوں کمروں کے دروازے اور چوکھٹیں غائب تھیں۔ میں نے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے جانکی والا لائٹر نکالا۔ پہلے میں کمرے میں داخل ہوا۔ اندر قدم رکھتے ہی ناگوار بو کا بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ لائٹر کی روشنی میں وہ کمرہ کسی بیت الخلاء کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دوسرے کمرے کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ہم دوبارہ اسٹوپا میں آ گئے اور ایک ایسے بینچ پر بیٹھ گئے جو زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ اس وقت 3 بجنے والے تھے۔ جانکی نے میرے کندھے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ تو جلدی سو گئی، مگر میں جاگتا رہا اور تاریکی میں گھورتا رہا۔ لیکن میں بھی زیادہ دیر تک نیند کا مقابلہ نہیں کر سکا اور میری بھی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سویا ہوگا، لیکن پھر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ میری آنکھوں کے عین سامنے چمک رہا ہو۔ ایک لمحے کو تو کوئی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میری آنکھیں چندھی آ گئی تھیں۔ میں پلکیں جھپک جھپک کر سامنے تیز روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے سورج نہیں چمک رہا تھا، بلکہ وہ ٹارچ کی تیز روشنی تھی جس نے میرے چہرے کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ جانکی کا سر اس وقت میری گود میں تھا۔ اس کے سینے پر سے چادر سرکی ہوئی تھی۔ مجھے فوراً ہی ایک اور احساس ہوا۔ میں نے جانکی کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ بھی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ بھی بدحواس سی رہی، پھر اس نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹارچ کے عقب سے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ زبان اگرچہ چینی ہی تھی مگر قابل فہم تھی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا۔ کون ہو تم لوگ؟ تم ہمارے لباس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم لوگ وہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو۔ یہ عورت ہے اور کوئی عورت بھکشو نہیں ہو سکتی۔ جانکی نے جلدی سے چادر سے اپنا سینہ ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر اس کا راز تو اسی وقت کھل گیا تھا جب وہ میری گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ یہ درست ہے کہ یہ عورت بھکشو نہیں ہے، لیکن یہ عورت مصیبت کی ماری ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اس نے یہ روپ دھار لیا ہے، لیکن تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا ہاتھ روشنی میں آ گیا۔ اس ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ٹارچ کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میرے ساتھی چند منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ ہم بہت دنوں سے ایک عورت کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، لیکن فی الحال تم اپنا تھیلا میرے حوالے کر دو۔ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ تھیلا مجھے دے دو۔ میں نے گلے میں لٹکا ہوا تھیلا اتار کر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھا اور دوسرے میں خنجر، اور ظاہر ہے وہ تھیلا ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ تھیلا اس طرف پھینک دو۔ اس نے خنجر والے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میرا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا۔ تھیلا اس کے خنجر والے ہاتھ پر لگا۔ تھیلے میں کچھ چیزیں تھیں اور ان کا 2 کلو کے لگ بھگ وزن تھا۔ تھیلا اس شخص کی کلائی سے ذرا پیچھے لگا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تاریکی میں جا گرا۔ وہ شخص بھی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی۔
میں نے اسے گرفت میں لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے پہلو میں زوردار سائڈ کک رسید کر دی۔ وہ بلبلاتا ہوا نیچے گرا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی۔ میں نے ایک اور کک لگا دی۔ وہ پیچھے لڑکا لیکن اس مرتبہ وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ سنبھلنے کی کوشش کے ساتھ ہی اس نے ٹانگ چلا دی۔ اس کے پیر کی ٹھوکر میری پنڈلی کی ہڈی پر لگی۔ میں لڑکھڑا گیا اور جیسے ہی نیچے جھکا اس کی دوسری ٹھوکر میری تھوڑی کے نیچے لگی۔ یہ ٹھوکر اگرچہ زیادہ زوردار نہیں تھی مگر میرا جبڑا ہل کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ عام لٹیرا رہزن قسم کا آدمی ہوگا، لیکن جس طرح اس نے 2 بار کیے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مارشل آرٹس کے داؤ پیچ بھی جانتا ہے۔ میری ذرا سی غفلت مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر اور پیروں کی پوزیشن لے کر مخصوص اسٹانس بنا لیا۔ میں نے لیفٹ کک لگائی جسے اس نے ہاتھ سے روکا۔ میں نے دوبارہ لیفٹ کک لگانے کے لیے پیر اوپر اٹھایا۔ اس نے کک روکنے کے لیے پھر ہاتھ کو حرکت دی لیکن میرا کک لگانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں پوری قوت سے دائیں پیر پر اچھلا اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں گھوم گیا۔ یہ اسپن کک کا خطرناک حملہ تھا جس سے بچنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ میری کک اس کے بائیں کندھے کے جوڑ پر لگی۔ وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اٹھ کر چبوترے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں بھی مارشل آرٹس کے داؤ پیچ جانتا ہوں، اس لیے اس نے راہ فرار میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ میں نے بھی سنبھل کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ جان چکا تھا کہ جان کی بھکشو نہیں عورت ہے، اور یہ راز جان لینے کے بعد اس کا بھاگ جانا خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ مجھ سے تقریباً 10 قدم آگے تھا اور دائیں طرف مڑتا ہوا جھاڑیوں کی طرف دوڑ رہا تھا۔ میں دور سے اس پر چھلانگ لگانے کی سوچ رہا تھا کہ فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص چیختا ہوا منہ کے بل گرا۔ میں ایک جھٹکے سے رک گیا۔ جانکی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے میں پستول۔ گولی اسی نے چلائی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور آگے بڑھ کر اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ جھاڑیوں میں اوندھا پڑا تھا۔ گولی اس کی پشت پر بائیں طرف لگی تھی اور میرا خیال تھا کہ گولی گوشت کو چیرتی اس کے دل تک پہنچ گئی تھی، ورنہ وہ اتنی جلدی بے حس و حرکت نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ بھاگ جاتا تو ہماری نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی، جانکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کسی قدر جھجک سی تھی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کی اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار کروں گا۔ بہت اچھا کیا تم نے، میرے ہاتھ لگ جاتا تو میں بھی اس کا یہی حشر کرتا۔ بہرحال اب فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی ہوگی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی چند منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں، اور تم اپنا خیال رکھو، کہیں کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ اب چلو نکل چلو یہاں سے۔ ہم دونوں دوبارہ چبوترے پر آ گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں نے اپنا تھیلا تلاش کیا۔ ایک طرف خنجر بھی پڑا ہوا نظر آ گیا لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ٹارچ بجھا کر میں نے تھیلے میں ڈال لی۔ یہ ہمارے کام کی چیز تھی۔ ہم اسٹوپا سے نکل کر جھاڑیوں میں پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ سردار نے اشارے سے بتایا تھا کہ اس اسٹوپا سے آگے کا راستہ ہمیں پون نامی گاؤں تک پہنچا دے گا۔ یہ چونکہ ایک باقاعدہ پگڈنڈی تھی اس لیے میرا خیال تھا کہ یہی راستہ ہمیں اس گاؤں تک لے جائے گا۔ ہم دونوں تیز تیز چلتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد ہم رک گئے۔ جانکی کی سانس پھول گئی تھی۔ ہمیں وہاں بیٹھے چند منٹ سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ کچھ آوازیں سن کر ہم چونک گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے گھوڑے دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے ہوں۔ میں جانکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا جھاڑیوں میں لے گیا۔ آوازیں ہمارے قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں نے جھاڑیوں میں سے ذرا سا سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ 4 گھڑ سوار تھے جو ہمارے سامنے سے گزر گئے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ چاروں اس آدمی کے ساتھی تھے جسے ہم ٹھکانے لگائے تھے، اور میرے خیال میں ڈاکوؤں کا کوئی گروہ تھا۔ لیکن مجھے حیرت یہ تھی کہ یہ 4 ڈاکو تو گھڑ سوار تھے اور وہ آدمی پیدل تھا جو اپنے ساتھیوں سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ گھڑ سوار جیسے ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، ہم بھی جھاڑیوں سے نکل آئے اور تیز رفتاری سے پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا مگر ہم رکے بغیر چلتے رہے، لیکن بالآخر جانکی کی ہمت جواب دے گئی۔ میں ادھر ادھر رک کر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف پگڈنڈی سے ہٹ کر چند درخت نظر آ رہے تھے۔ ہم جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے ان درختوں کے نیچے پہنچ گئے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن آسمان پر بادلوں کی وجہ سے دھوپ نہیں پھیلی تھی۔ تھوڑی دیر مزید آرام کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر چل پڑے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اب تک ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا اور پون نامی وہ گاؤں ابھی کتنی دور تھا۔ 2.5-3 گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد ہم ایک بار پھر رک گئے۔ ایک دم آگے ڈھلان شروع ہو گئی تھی اور نشیب میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ فضا میں ہلکی سی خوشگوار مہک رچی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ نشیب میں دھان کے کھیت تھے اور فضا میں وہ مہک بھی دھان کی تھی۔ ہم ڈھلان پر سے اترتے ہوئے دھان کے کھیتوں تک پہنچ گئے۔ کھیتوں میں ہمیں زیادہ دیر چلنا نہیں پڑا۔ دائیں طرف کھیتوں میں کشادہ راستے پر ایک گھوڑا گاڑی آتے دیکھ کر ہم رک گئے۔ وہ دراصل ایک چھکڑا تھا جس کے آگے خچر جتا ہوا تھا۔ چھکڑے پر مویشیوں کے لیے چارہ لدا ہوا تھا۔ اوپر آگے کی طرف ایک کاشتکار بیٹھا تھا جس نے خچر کی لگام تھام رکھی تھی۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا پتلون نما پاجامہ اور بغیر آستین کی جیکٹ تھی
جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کا سینہ برہنہ ہو رہا تھا۔ سر پر تنکوں کا بہت چوڑے چھجے کا ہیٹ تھا۔ اس کاشتکار کا برہنہ سینہ دیکھ کر جانکی اپنے سینے پر چادر درست کرنے لگی۔ چھکڑے پر پیچھے چارے کی گٹھوں پر 9-10 سال کی عمر کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بھی چوڑے چھجے کا ہیٹ تھا۔ میں نے راستے کے بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں ایسا نہ بھی کرتا تو بھی وہ کاشتکار چھکڑا روک لیتا۔ چھکڑا روکتے ہی وہ نیچے اتر آیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر باری باری ہماری طرف دیکھا۔ اس نے کچھ کہا بھی تھا لیکن اس کا مطلب میں نہ سمجھ سکا۔ البتہ میں نے پون کا نام لے دیا۔ کاشتکار نے ہمیں چھکڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پہلے جانکی کو سوار ہونے میں مدد دی، پھر خود بھی چڑھ گیا۔ اس دوران میں کاشتکار بھی اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ خچر چل پڑا۔ پون 2-2.5 میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ گاؤں 150-200 گھروں پر مشتمل تھا، لیکن وہ چھکڑا گاؤں میں داخل ہونے کے بجائے دائیں طرف مڑ گیا اور ایک طویل چکر کاٹ کر گاؤں کے دوسری طرف ایک خانقاہ کے سامنے رک گیا۔ کاشتکار عقل مند آدمی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کسی بھکشو کو کس جگہ پہنچانا چاہیے۔ چھکڑا چلا گیا۔ میں مڑ کر خانقاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں تھی۔ عمارت کے سامنے تقریباً 3 فٹ اونچا کشادہ چبوترا تھا۔ ہم چبوترے پر پہنچے ہی تھے کہ 2 بھکشو مرکزی دروازے سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ دونوں بڑی خشمگین نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں ہماری آمد پسند نہیں آئی تھی۔ کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ ایک نے آگے بڑھتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ یہ جملہ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا تھا۔ وہ ہمارے چہرے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ہم چینی نہیں ہیں اور شاید چینی زبان بھی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ہمیں یہ تو یاد نہیں رہا کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں سے گزرے ہیں، لیکن ہماری منزل ابھی دور ہے۔ ویسے ایک بھکشو سے یہ سوال پوچھنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ بھکشو تو سیلانی ہوتا ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی منزل… میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ وارڈ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، تمہیں زیادہ دنوں تک رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پریشان مت ہو سنگی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھکشو ایک دوسرے کو ہمیشہ سنگی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اس کے ترش رویے اور کھری کھری باتوں سے میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا یہاں حلوے مانڈے کا کام چل رہا تھا اور وہ اس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تو لمبے راستے کے مسافر ہیں، آج کا دن آرام کرنے کے لیے رک گئے ہیں، رات یہاں گزار کر اگلے روز صبح سویرے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں کے لوگوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرنا۔ آؤ میں تم لوگوں کو کمرہ دکھا دوں جہاں تم لوگوں کو رات بسر کرنی ہے۔ وہ بھکشو باتیں تو مجھ سے کر رہا تھا اور اس دوران میں نے محسوس کیا کہ دوسرا بھکشو عجیب سی نظروں سے جانکی کو گھور رہا تھا۔ ہم ان دونوں کے ساتھ عمارت کے مرکزی دروازے میں داخل ہو گئے۔ سامنے ایک ہال تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 4 فٹ اونچے کنکریٹ کے ایک چبوترے پر مہاتما بدھ کا ایک بہت بڑا مجسمہ رکھا تھا۔ ایک راستہ اس ہال کے دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف۔ وہ دونوں بھکشو بائیں طرف والے راستے سے ہوتے ہوئے ہمیں ایک کمرے میں لے آئے۔ تم لوگ اس کمرے میں رہو گے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کا دن اور رات گزارنے کے بعد کل صبح سویرے تم لوگ یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، سمجھے؟ سمجھ گئے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا فرش گرد آلود تھا۔ اس کے پچھلی طرف بھی ایک کھڑکی اور ایک دروازہ تھا۔ میں نے وہ کھڑکی بھی کھول دی اور دروازہ بھی۔ عمارت کے پچھلی طرف تقریباً 15 گز کے فاصلے پر ایک ندی بہہ رہی تھی اور اس کے پرلی طرف کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ فضا میں دھان کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ہم اس دروازے سے باہر آ کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ آسمان پر اب بھی بادل تھے لیکن ٹکڑوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ سورج کبھی کسی ابر پارے کے پیچھے چھپ جاتا اور کبھی تیز دھوپ چمکنے لگتی۔ یہ دھوپ چھاؤ کا منظر بڑا خوشگوار لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا اس وقت دوپہر 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم نے رات کو کھانا ماہی گیروں کی بستی میں کھایا تھا۔ سردار نے ہمیں تھوڑی سی تلی ہوئی مچھلی دے دی تھی جو ابھی تک ہم نے نہیں کھائی تھی۔ اس وقت مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے تھیلا کندھے سے اتارا اور کاغذ میں لپٹی ہوئی مچھلی نکال لی۔ کاغذ میں نے گھاس پر پھیلا دیا۔ مچھلی اتنی تھی کہ ہم کفایت سے کام لیتے تو 2 وقت کھا سکتے تھے، لیکن اس وقت بڑے زور کی بھوک لگی تھی۔ ہم دونوں وہ ساری مچھلی چٹ کر گئے۔ پانی پینے کے لیے وہ ندی موجود تھی۔ پانی پی کر ہم ندی کے کنارے پر ہی بیٹھ گئے، لیکن ہم سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا سکا۔ رات میں نے جاگ کر گزاری تھی اور پیدل چلتے رہنے سے تھکن بھی ہو گئی تھی۔ مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ جانکی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ٹانگیں گرد آلود فرش پر پھیلا لی۔ میں نے اندرونی دروازہ کھول کر دیکھا۔ اس وقت کچھ لوگ خانقاہ کے مرکزی ہال میں مہاتما کے مجسمے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ مجسمے کے ساتھ چبوترے پر نذرانے میں چڑھائی جانے والی کئی چیزیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک بھکشو مجسمے کے قریب کھڑا تھا اور دوسرا شاید باہر تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جانکی سو چکی تھی۔ میں نے باہر والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کھڑکی آدھی کے قریب کھلی رہنے دی اور جانکی کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
کچھ ہی دیر بعد میری آنکھیں بھی بند ہونے لگی۔ دن کا باقی حصہ بھی سوتے میں ہی گزر گیا۔ جانکی مجھ سے پہلے جاگ چکی تھی۔ اس نے باہر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ باہر اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے اندر کا دروازہ کھول کر ہال میں جھانکا۔ ہال کا مرکزی دروازہ بند تھا اور چھت پر مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ مہاتما کے مجسمے والا چبوترا اب صاف تھا۔ اب وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھکشو سب کچھ سمیٹ کر لے گئے تھے۔ گاؤں دیہاتوں میں خانقاہوں پر اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہاں زیادہ دن رکیں۔ وہ اپنی آمدنی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ ایک جگہ سوئچ بورڈ تو مل گیا جس پر 2 سوئچ لگے تھے۔ میں نے باری باری دونوں آن کر دیے لیکن بتی نہیں جلی۔ یا تو بلب فیوز تھا یا سرے سے بلب تھا ہی نہیں۔ ہم کچھ دیر دروازے کے سامنے بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہمیں طویل چکر کاٹ کر گاؤں کی طرف آنا پڑا۔ پہلی گلی میں داخل ہوتے کتوں نے بھونک کر ہمارا استقبال کیا، لیکن کتے دور سے ہی بے دلی سے بھونکتے رہے۔ قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں کا ایک ہی بازار تھا اور چند ایک دکانیں تھیں۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی لیکن زیادہ رونق نہیں تھی۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ ایک دکان پر لگی ہوئی گھڑی 9:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ ہم بازار میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے گئے لیکن کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو لے لو، جانکی نے مٹھائی کی چھوٹی سی دکان دیکھ کر کہا۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ بھکشو دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھاتے۔ ضروری نہیں کہ تمام بھکشو اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہو۔ بینکاک میں بھی تم دیکھ چکے ہو، وارڈ ریمنڈ میں تو باقاعدہ رات کا کھانا ہوا کرتا تھا، اور بھی کئی مرتبہ میں نے بھکشوں کو ہر وقت کھاتے پیتے دیکھا ہے۔ وہ زمانے گزر گئے جب پنڈت، پادری، مولوی اور بھکشو قسم کے لوگ مذہبی روایت اور رسوم پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ تم کچھ لے لو نا، کوئی اگر کچھ کہے تو کہہ دینا کہ صبح کے لیے لیا ہے۔ ماہی گیروں کی بستی کے سردار نے عذرائے کرم مجھے چینی کرنسی میں کچھ رقم دے دی تھی۔ میں نے تھیلے میں سے چند نوٹ نکالے اور دکان کے سامنے آ گیا۔ جانکی وہیں کھڑی رہی۔ مٹھائی کی اس چھوٹی سی دکان میں کوئی شوکیس وغیرہ نہیں تھا، تمام چیزیں کھلی پڑی رہیں۔ میں ایک ایک چیز کو دیکھتا رہا۔ ایک تشت میں رکھی ہوئی جلیبی قسم کی چیز بھی میری سمجھ میں آ سکی۔ میں نے دکاندار کی طرف نوٹ بڑھاتے ہوئے اس تشت کی طرف اشارہ کیا۔ دکاندار ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس نے 3-4 جلیبیاں کاغذ میں لپیٹ کر میری طرف بڑھا دی لیکن نوٹ میرے ہاتھ سے نہیں لیے۔ میں نے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رقم لے لے اور کچھ جلیبیاں اور دے دے۔ اس نے کاغذ میں چند جلیبیاں اور ڈال دی مگر قیمت نہیں لی۔ میں نے شرافت اسی میں سمجھی کہ وہ خیرات لے کر وہاں سے ہٹ جاؤں۔ ایک اور دکان سے بیک کی ہوئی موٹی سی ایک روٹی مل گئی۔ ہم نے اسی پر اکتفا کیا اور گلیوں میں گھومتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہم نے کمرے کے باہر بیٹھ کر کھانا کھایا اور دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہم چونکہ دن بھر سوتے رہے تھے اس لیے اس وقت نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چہرے پر ہلکے سے چھینٹے محسوس کر کے میں نے اوپر دیکھا۔ ہلکی سی فوار شروع ہو گئی تھی۔ ہم اٹھ کر اندر آ گئے۔ دروازہ ہم نے کھلا ہی چھوڑ دیا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی لیکن ہماری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور پھر اچانک ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ کسی عورت کے چیخنے کی آواز تھی۔ میں اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکنے لگا۔ ہلکی ہلکی فوار بدستور جاری تھی لیکن تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دیا، نہ ہی وہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ تم نے وہ آواز سنی تھی جانکی؟ ہاں، کسی عورت کی گھٹی گھٹی سی چیخ تھی۔ تقریباً 2 منٹ بعد کسی عورت نے چیخنے کے لیے دوبارہ آواز بلند کی۔ ہم دونوں اچھل پڑے۔ آواز باہر سے نہیں، خانقاہ کے اندر کی طرف سے آئی تھی۔ آدھی رات کے وقت خانقاہ میں کسی عورت کا کیا کام؟ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اٹھ کر بڑی آہستگی سے اندر والا دروازہ کھول کر ہال میں جھانکنے لگا۔ ہال میں سناٹا تھا۔ میرے ذہن میں جو شبہ پیدا ہوا تھا وہ تقویت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور پھر اسی لمحے ہال کے دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی، جیسے کوئی دروازہ دھڑ سے بند ہوا ہو۔ لگتا ہے اس طرف کوئی گڑبڑ ہے۔ جانکی کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی تھی۔ ہاں، آؤ چلو دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں کمرے سے نکل کر ہال میں آ گئے۔ میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ جانکی بھی میرے پیچھے تھی۔ ہمارا رخ مجسمے والے چبوترے کی طرف تھا۔ وہاں سامنے سے جانے کے بجائے میں چبوترے کے پیچھے نکل گیا۔ ہال کے دوسری طرف ایک تنگ سی راہداری تھی۔ آگے جا کر یہ راہداری انگریزی کے حرف ٹی کی طرح دائیں بائیں مڑ گئی تھی۔ دائیں طرف سے ایک آواز سن کر میں اس طرف مڑا۔ راہداری میں تاریکی تھی لیکن ایک دروازے کے نیچے جھری سے مدھم سی روشنی جھلک رہی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا اور جھک کر کی ہول سے آنکھ لگا دی، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دونوں ننگ دھڑنگ بھکشو ایک عورت کو دبوچے ہوئے تھے۔ عورت کے جسم پر بھی لباس برائے نام ہی تھا۔ اس کا منہ بندھا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔
उस लड़की की लात एक भिक्षु के सीने पर लगी। वो कराहता हुआ पीछे हटा, लेकिन जब संभला तो उसके हाथ में खंजर था। खंजर देखकर लड़की की आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गईं। मैं एक झटके से पीछे हटा और झुककर अपनी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकालने लगा। इसी दौरान जानकी ने कीहोल से आंख लगा दी, लेकिन वो भी झटके से सीधी हो गई। उसी लम्हे मुझे अंदर से गुर्राहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने कीहोल से देखा, खंजर उस लड़की के सीने में बेबस था। वो तड़प रही थी, मगर दूसरे भिक्षु ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था। लड़की यकीनन चीख भी रही होगी, मगर मुंह पर बंधी हुई पट्टी की वजह से उसकी आवाज हलक में ही घुट रही थी। मैंने जानकी की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे राहदारी की तरफ खींचती चली गई। हमें इस फड्डे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उसने दूसरी राहदारी में पहुंचकर सरगोशी की। हमने सुबह यहाँ से चले जाना है। इस वक्त हमने को मदाखलत की तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए बेहतर यही कि वापस चलो। मेरे ख्याल में जानकी ने ठीक ही कहा था। हमें उस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। वो लड़की अपनी मर्जी से आई थी। हमारी मदाखलत से मामला बिगड़ भी सकता था, और ये भी मुमकिन था कि यहाँ भी जानकी का राज खुल जाता और हमारे अपने लिए ही कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। कमरे में आकर हमने खानका की तरफ वाला दरवाजा बंद किया और बाहर वाला दरवाजा खोलकर बैठ गए। बैंकॉक में हिंदू पंडितों और बुद्ध भिक्षुओं के बारे में बहुत सी ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन उसका अमली मुजाहरा आज पहली मर्तबा देखा था। इसलिए दोनों भिक्षु यहाँ हमारी आमद पर खुश नहीं थे जानकी। इन्हें अंदेशा था कि हमारी वजह से इनका राज न खुल जाए। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही लोगों ने धर्म को बदनाम कर रखा है। वो लड़की अपनी मर्जी से उनके पास आई है। अगर हम मदाखलत करते तो ऐन मुमकिन है हमें किसी मामले में फंसा दिया जाता, और फिर इन लोगों को ये भी मालूम हो जाता कि मैं मर्द नहीं औरत हूँ। इसलिए तुम्हारी बात मानकर मैं वापस आ गया हूँ। बहरहाल सुबह होते हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कदमों की हल्की सी आहट सुनकर हम दोनों खामोश हो गए। वो आवाज हमारे कमरे ही की तरफ आ रही थी, फिर दरवाजे के सामने रुक गई। उस दरवाजे को अंदर से कुंडा नहीं लगाया जा सकता था, ऐसे ही भिड़ा हुआ था। हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। चंद सेकंड बाद आहिस्तगी से दरवाजा खुलने की आवाज आई। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कदमों की आवाज दूर होती चली गई। मैंने आंखें खोल कर देखा, दरवाजा बंद था। वो इन दोनों भिक्षुओं में से कोई एक था जो गालिबन हमें देखने के लिए आया था और मुतमईन होकर वापस चला गया था। हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। जानकी इत्मीनान से सो गई और मैं देर तक उन भिक्षुओं के घिनौने किरदार के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही हम खानका से निकल आए। गांव के बाजार में पहुंचकर हमें पता चला कि पांग नामी काश्तकार अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुछ सामान लेकर मेंगजू जाने वाला है। मेंगजू वहां से 60-70 मील के फासले पर था, जहां से हमें किन मिंग केली को सवारी मिल सकती थी। हम फौरन ही काश्तकार पांग के घर पहुंच गए। वो अपनी ट्रॉली पर सामान लाद रहा था। उसने हमारी बात तवज्जो से सुनी और हमें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। 1 घंटे बाद उसका रवानगी का प्रोग्राम था। मैं जानकी को वहीं छोड़कर बाजार की तरफ निकला और खाने पीने की कुछ चीजें खरीद लाया। कुछ नाश्ता किया और कुछ चीजें संभाल कर थैले में रख ली। रवानगी से 10 मिनट पहले 2 अफराद और पहुंच गए। उनमें एक औरत थी और दूसरा मर्द। औरत की उम्र 22-23 के लगभग रही होगी। उसने चीन का रिवायती देही लिबास पहन रखा था। सर पर तिनकों का चौड़ा छज्जे वाला हैट था। मर्द की उम्र 35 और 40 के दरमियान थी। उसने नीले रंग की पतलून और सफेद और नीली धारियों वाली टी शर्ट पहन रखी थी। सर पर माओ कैप थी। उसके पास एक आधा सफरी बैग भी था। उनके बारे में पता चला कि वो भी इस ट्रॉली पर हमारे साथ जाएंगे। उस आदमी का नाम चांग हू था। वो किनमिंग का रहने वाला था और यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था और अब वापस जा रहा था। लूजो नामी उस खूबसूरत औरत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो उस गांव की रहने वाली थी और किसी काम से मेंगजू जा रही थी। शाम को पांगी के साथ उसका वापस आने का प्रोग्राम था। पांग ने ट्रॉली पर सामान इस तरह लादा था कि हमारे बैठने की जगह भी बन गई। मैं और चांगू एक तरफ होकर बैठे और जानकी और लूजो हमसे जरा हटकर बैठी हुई थी। कच्चे रास्ते पर ट्रॉली को धचके लग रहे थे। बास जगहों पर तो ट्रॉली इस तरह उछलती कि हम एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। उस तरफ किसी बस की आमदोरफ्त नहीं थी। लोग मिंगजू की तरफ इसी तरह सफर करते थे। मिंगजू किनमिंग तक जाने वाली हाईवे पर एक बड़ा कस्बा था। यही हाईवे जनूब में मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों को मिलाती हुई वियतनाम के मरकजी शहर हनोई तक चली गई थी। जानकी भी मेरी तरह रात देर तक जागती रही थी। सफर के दौरान में वो ऊँग रही थी। वो कई मरतबा झटका लगने से लूजो पर गिरी। पहले तो लूजो के चेहरे पर नागवार से तासुरात उभरते रहे। फिर एक मौके पर मैंने उसकी आंखों में चमक उभरते देखी। जानकी उस वक्त लूजो के ऊपर हुई थी और लूजो ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की थी। उसी वक्त मैंने उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक उभरते देखी। पांग ने एक छोटी सी बस्ती के सामने ट्रॉली रोक ली। उस वक्त हम तकरीबन 30 मील का फासला तय कर चुके थे। चांग हू और लूजो नीचे उतर गए। जानकी उठकर मेरे करीब आ गई। उसी वक्त मेरी नजरें चांग हू और लूजो की तरफ उठ गई। वो दोनों सड़क पर खड़े सरगोशियां कर रहे थे और लूजो ने आंखों से हमारी तरफ इशारा भी किया था। तकरीबन 10 मिनट बाद पांग ट्रैक्टर पर आकर बैठ गया।
اس نے انجن اسٹارٹ کیا تو لوزو اور چانگ ہو بھی اوپر آ گئے۔ جانکی چونکہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی، اس لیے چانگ ہو کو لوزو کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ چانگ ہو بار بار کنکھیوں سے جانکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب ہم منگ یو پہنچ گئے۔ لوزو تو ہم سے ہاتھ ملا کر مسکراتی ہوئی چلی گئی اور چانگ ہو ہمارے قریب ہی کھڑا رہا۔ ہمیں کنمنگ جانے والی بس کا انتظار تھا اور چانگ ہو کو بھی کنمنگ ہی جانا تھا۔ میں نے قریب ایک دکان سے کچھ چیزیں خرید لی جو ہم سڑک پر کھڑے کھڑے ہی کھاتے رہے۔ چانگ ہو نے 1-2 مرتبہ ہم سے باتوں میں بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن میری حوصلہ شکنی کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس آئی تو میں جانکی کو لے کر جلدی سے سوار ہو گیا۔ چانگ ہو نے بھی سوار ہونے کی کوشش کی مگر کنڈکٹر نے اسے نیچے اتار دیا۔ بس میں صرف 2 ہی سیٹیں خالی تھی جن پر ہم بیٹھ چکے تھے۔ چانگ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ ہماری طرف دیکھتا ہوا بس سے اتر گیا۔ بس فوراً ہی چل پڑی۔ چانگ کو ہم پر شبہ ہو گیا ہے۔ ٹرالی میں تم بار بار اونگ رہی تھی اور 1-2 مرتبہ لوزو پر گری بھی تھی۔ اس دوران میں اس نے اندازہ لگا لیا کہ تم مرد نہیں عورت ہو، اور جب راستے میں ٹرالی رکی اور وہ دونوں نیچے اترے تو لوزو نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ راستے بھر تمہیں مسلسل گھورتا رہا تھا۔ مجھے بھی لوزو پر کچھ شبہ ہوا تھا کہ وہ میری اصلیت جان چکی ہے۔ ایک مرتبہ میں اس پر اونگتے ہوئے گری تو وہ میرا جسم ٹٹول رہی تھی۔ وہ دوسری بس پر آئے گا، خدا کرے دوسری بس دیر سے آئے اور ہمیں اس سے پہلے کنمنگ پہنچنے کا موقع مل جائے۔ سنا ہے کنمنگ بڑا شہر ہے، اگر ہم 10 منٹ پہلے بھی وہاں پہنچ گئے تو ہمیں غائب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اسی دوران میں کنڈکٹر ہمارے قریب آ گیا۔ میں نے تھیلے میں سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے ان میں سے 2 نوٹ واپس کر دیے اور ٹکٹ کے ساتھ 3 چھوٹے نوٹ اور کچھ ریزگاری بھی واپس کی۔ دوسری بس کتنی دیر میں آئے گی؟ میں نے چینی زبان میں رک رک کر کنڈکٹر سے پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد، کنڈکٹر بولا اور دروازے کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کنمنگ تقریباً 250 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت 1 بجنے والا تھا اور شام 7-8 بجے سے پہلے وہاں پہنچنے کی توقع نہیں تھی۔ بس ایئر کنڈیشن تھی۔ جانکی کھڑکی کے شیشے سے ٹیک لگا کر اونگنے لگی۔ مجھے بھی نیند کے جھونکے آنے لگے۔ ہم 7 بجے کے قریب کنمنگ پہنچے۔ کئی لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ بلند و بالا عمارتیں، جگمگاتی ہوئی روشنیاں اور انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ چین میں کسی اور چیز کی کمی ہو تو ہو مگر انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ جیسے ہی بس اپنے اسٹیشن پر رکی، میں جانکی کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے نیچے اترا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اجنبی شہر اور اجنبی راستے، ظاہر ہے ہم کسی خاص راستے کا تعین نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے جانکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف کھینچتا چلا گیا۔ میں کم سے کم وقت میں بس اسٹیشن سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ہمارے اس طرح چلنے سے کچھ لوگوں کو دھکے بھی لگے۔ ایک ادھیڑ عمر عورت تو گرتے گرتے بچی۔ وہ میری طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ہم اس کی بات کا مطلب سمجھنے کے لیے وہاں نہیں رکے۔ چند منٹ کے اندر اندر ہم وہاں سے تقریباً 2 میل دور نکل گئے۔ ابھی شام ہوئی تھی، ہر طرف رونق تھی اور رونق بھی ایسی کہ چلنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم کسی خوف کے بغیر اطمینان سے رات گزار سکیں، اور ظاہر ہے ایسی محفوظ جگہ کوئی خانقاہ ہو سکتی تھی۔ ہمیں ایک کشادہ شاہراہ پر ایک بہت بڑی خانقاہ نظر آئی، لیکن میں نے وہاں خود ہی جانے سے گریز کیا۔ ہم شہر کے زیریں علاقے میں آ گئے۔ یہاں کی آبادی شہر کے دوسرے علاقوں سے زیادہ گنجان تھی۔ ہم پوچھتے ہوئے چلتے رہے اور بالآخر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ اس گلی میں کچھ ہی آگے جا کر ایک خانقاہ تھی۔ گلی میں خانقاہ کا گیٹ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن گیٹ کے اندر بہت کشادہ صحن تھا اور اس سے آگے خانقاہ کی اصل عمارت تھی۔ اس وقت اگرچہ 8:30 بج چکے تھے مگر زائرین کی آمد و رفت جاری تھی۔ چھوٹے علاقوں میں خانقاہیں عام طور پر شام سے پہلے بند ہو جاتی ہیں، مگر بڑے شہروں میں ان کے دروازے رات 9 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ خانقاہ کے وسیع صحن میں بھکشو ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جانکی کو ساتھ لیے ایک طرف بڑھتا رہا اور بالآخر ایک جگہ رک کر کسی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں ایک عورت اور ایک مرد ہمارے قریب آ کر رک گئے۔ عورت نے سال بھر کی عمر کے ایک بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مرد کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں کچھ پیکٹ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے تھیلے میں سے 2 پیکٹ نکال کر ایک جانکی کو اور ایک مجھے دیا۔ ان دونوں کے چہروں سے پریشانی ظاہر تھی۔ لباس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے۔ بچے نے سر ماں کے سینے سے ٹکا رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور شاید یہ دونوں میاں بیوی اس بچے کے لیے کوئی منت ماننے یہاں آئے تھے اور خیرات بانٹ رہے تھے۔ ہم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنا پیکٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں بیسن کی بنی ہوئی کوئی چیز تھی۔ ہم دونوں سر جھکا کر وہ کھانے لگے۔ جانکی والا پیکٹ میں نے تھیلے میں رکھ لیا۔ 9 بجے کے قریب خانقاہ کا گیٹ زائرین کے لیے بند کر دیا گیا۔ وسیع صحن میں بہت سے بھکشو موجود تھے۔ ہم اپنی جگہ پر بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ مختلف سمتوں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بعض بھکشو تو بہت اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آوازیں معدوم ہوتی گئیں۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔
ایک بھکشو میرے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا. میں نے گردن گھمائی تو جانکی کے ساتھ بھی بھکشو بیٹھا ہوا نظر آیا. میرا ماتھا ٹھنکا. مجھے آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہی تو کوئی سخت چیز میرے پہلو میں چبھنے لگی. اس کے ساتھ ہی ہلکی سی غراہٹ سنائی دی. کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارے پہلو میں سوراخ ہو جائے گا. میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا. مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھکشو نے مجھے پستول کی زد پر لے رکھا تھا. میں نے جانکی کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر بھی بے بسی کے تاثرات تھے اور دوسرا بھکشو اس پر تقریباً جھکا ہوا تھا. یہاں پر پارٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں.